السلام علیکم. ویلکم ٹو ماہرہ زینب خان ناولز. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب یقیناً خیر خیریت سے ہوں گے. آج میں جس خوبصورت سے ناول کو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے غاسق. غاسق ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ایک نہایتی دلچسپ ناول ہے جو کہ ان کے مشہور ناول میں تیرے قربان کا سیکنڈ سیزن ہے. لیکن رائٹر نے غاسق ناول کے اندر میں تیرے قربان کا اپڈیٹڈ ورژن ایڈ کیا ہے جس میں اضافی اور دلچسپ سینز ایڈ کیے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو اب مزید انتظار نہیں کراؤں گی. چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ. لیکن اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ایپیسوڈز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے اور آپ کسی بھی ایپیسوڈ کو مس نہ کر دیں. تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ. ایپیسوڈ 1 غاسق. جون 2018. اسلام آباد سے 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود اس جنت نظیر وادی کے شان و شوکت سے کھڑے فلک شگاف پہاڑوں کی چوٹیاں سفید برف سے ڈھکی ہوئی تھیں. دور تک پھیلی ہریالی اور آبشاروں کو دیکھ کر وہ وادی جنت کا ایک حسین ٹکڑا ہی معلوم ہوتی تھی. ہواؤں کی سرمستی جہاں سے گزرتا ہوا پانی میٹھے گیت کی طرح شور کرتا ہوا سا تھا. ہواؤں کی سرمستی میں جھومتے رنگ برنگے ہر طرح کے پھولوں کی چھب ہی نرالی تھی. اس خوبصورت اور پہاڑی علاقے میں ایک قدیم طرز کی بڑی سی حویلی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی الگ ہی سحر ساز ماحول میں پھونک رہی تھی. جانے کتنے ہی راز اپنے اندر دفن کیے کتنی ہی کہانیوں کی رازدار تھی. شہر کی رونقوں سے دور سکون میں گھرے اس گاؤں کو یہاں کے رہنے والے جس کا آہنی بڑا سا دروازہ چوپٹ کھلا تھا ہر خوشی کا سما تھا. اولین چاند کے دن تھے. ہر طرف اندھیرا اور خاموشی کا راج تھا. لیکن برقی قمقموں اور روشنیوں سے جگمگ کرتی سادین حویلی دور سے ہی جگمگاتی ساری توجہ اپنی جانب مبذول کر رہی تھی. وہاں تو مانو ایک جشن کا سا سما تھا. خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے. وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے رنگ تھے. کئی مرلے پر پھیلی حویلی کے اطراف میں عام دنوں میں جو جگہ خالی پڑی رہتی تھی وہاں گاڑیوں کی ایک بڑی قطار موجود تھی. کافی بڑی تعداد میں وہاں مہمان مدعو تھے. باہر کی طرح اندر کا ماحول بھی کافی شوق سا تھا. بڑے سے لاؤنج کو گیندے کے پھول سے سجایا گیا تھا. لکڑی کا بڑا سا جھولا بھی پھولوں سے لدا ہوا تھا. ملازمین مستعدی سے کام نپٹاتے پھر رہے تھے. وہاں سے ساری لڑکیاں لاؤنج میں ہی ڈھولک سنبھالے شادی کے گیت گانے میں مصروف تھیں. کسی کام سے اندر آتے سالار غازی نے جب وہ ماحول دیکھا تو ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا. اس نے صرف ایک نظر ہی لکڑی کے منکش جھولے پر موجود اس وجود کو دیکھا جس نے مائیوں کا زرد لباس زیب تن کر رکھا تھا. وہ باوجود کوشش کے اس کا لمبے سے گھونگھٹ میں چھپا چہرہ دیکھنے میں ناکام رہا تھا. سالار بیٹا اب تم بھی جلدی سے جاؤ. رسم کے لیے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے. ہمنا چاچی نے اسے دوبارہ باہر کی جانب جاتے دیکھا تو اسے روک کر کہا، بس 2 منٹ چاچی، ابھی آ رہا ہوں. وہ ان سے کہہ کر باہر فاز کے پاس آیا تھا جو کہ اسے ٹیرس کی لائٹ صحیح کروانے کے لیے بھیج سکے. لیکن تمام مرد حضرات کو اس نے دروازے کی جانب کھڑے دیکھا تو تعجب میں گھرے اس نے وہیں قدم بڑھا دیے. بڑا سا آہنی دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا جہاں بالکل سامنے 2 پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں. سادین حویلی کے دروازے پر پولیس کی آمد وہاں موجود ہر شخص کو حیرانی میں مبتلا کر گئی تھی. کیسے آنا ہوا ہے سچو صاحب؟ وجاہت تایا نے لہجے کی ناگواری کو چھپانے کی قطعی کوشش نہیں کی تھی. میں معذرت خواہ ہوں وجاہت صاحب کہ اس موقع پر آپ کے در پر آنا پڑا، لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی کہ ہمیں مجبوراً آنا پڑا. آپ کھل کر بتائیں گے اپنے یہاں آنے کی وجہ؟ چھوٹے تایا نے بھی سنجیدگی سے پوچھا تھا. مہمانوں کی توجہ بھی اسی جانب تھی. اصل میں میرے پاس FIR درج کروائی گئی ہے کہ سادین حویلی میں ریشام ضمیر غازی کی زبردستی شادی کروائی جا رہی ہے. وہ الفاظ وہاں موجود ہر شخص کو الجھانے کے ساتھ ساتھ غصہ دلا گئے تھے. آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ کیا فضول بات کر رہے ہیں آپ؟ حویلی کی بیٹی کا نام ایک پولیس والے کی زبان پر سب کو ہی تیز دل آ گیا تھا.
ہماری بیٹی کی شادی اس کی مرضی و منشا سے ہو رہی ہے۔ کس نے ایف آئی آر درج کروائی ہے؟ نام بتائیں گے آپ؟ سالار کا انداز سخت ناگوار تھا۔ جی بالکل، ایس ایچ او صاحب اس کی جانب دیکھ کر بولے، یہ ایف آئی آر ریشام ضمیر غازی کے شوہر نے درج کروائی ہے۔ میرے پاس کورٹ کا نوٹس بھی موجود ہے۔ آپ کسی کی منکوحہ کا زبردستی نکاح کروائیں گے تو مجھے مجبوراً آپ کو اریسٹ کرنا پڑے گا۔ وہ کوئی الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا وہاں موجود ہر شخص کی سماعتوں میں انڈیلا گیا تھا۔ 3 مہینے پہلے، مارچ 2018۔ سعدین حویلی میں معمول کے جیسی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ کئی مربے زمین پر پھیلی ہوئی اس حویلی کی شان ہی نرالی تھی۔ اس کے در و دیوار سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ کتنی قدیم ہے۔ اس کی حویلی کے سربراہ سعادت غازی اپنے 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کے ساتھ وہاں خوشحال زندگی گزار رہے تھے، جہاں اب ان کی اولادیں بھی پروان چڑھ رہی تھیں۔ حویلی جتنی قدیم تھی اتنی ہی زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ سعادت غازی کے بڑے بیٹے وجاہت غازی اور سفینہ غازی کے 2 ہی بچے تھے، سالار غازی اور عبیر غازی۔ ان سے چھوٹے وحاج اور ہمنہ غازی کی 2 اولادیں تھیں، بریزے اور فاز، اور سب سے چھوٹے بیٹے ضمیر غازی اور زاریہ غازی کی 1 ہی بیٹی تھی، ریشام ضمیر غازی، جو بریزے اور عاشر کی ہم عمر تھی۔ سعادت غازی کی 1 ہی بیٹی تھی، رائمہ مرزا، جو شوہر کی وفات کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے عاشر کے ساتھ وہیں رہائش پذیر تھیں۔ چہرے تک بلینکٹ اوڑھے وہ گہری نیند کے زیر اثر تھی۔ کسی نے کھڑکیوں پر سے پردے کھسکا کر ساری لائٹس بھی روشن کر دی تھیں اور اس کے چہرے سے بلینکٹ کھینچ دیا تھا۔ یار مما! نیند خراب ہونے پر اس نے ناراضگی سے جھنجھلاتے ہوئے کروٹ بدلی تھی۔ براؤن چاکلیٹی بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ساری رات تم موویز اور ڈرامے دیکھتی رہتی ہو، پھر صبح اٹھنے میں تمہیں غصہ آتا ہے۔ اٹھو فوراً، 9 بجنے والے، ناشتے کی ٹیبل لگ رہی ہے۔ میں بعد میں کر لوں گی۔ بریزے دماغ نہ خراب کرو میرا۔ ناشتے کی میز پر حویلی کے ہر فرد کی موجودگی لازمی ہے اور یہ بات روز روز باور کروانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ 9 بجے کون ناشتہ کرتا ہے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ بریزے کو اس طرح سے اٹھانے کا ہمنہ غازی کا یہ روز کا معمول تھا۔ حویلی کے باقی بچے وقت پر اٹھ جانے کے عادی تھے کیونکہ انہیں یونیورسٹیز اور آفس کے لیے نکلنا ہوتا تھا، لیکن بریزے کی ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ گریجویشن کے بعد وہ اپنی مرضی سے ہی پڑھائی کو خیر آباد کہہ چکی تھی۔ حویلی میں بھی اس کی کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی۔ کام کرنے کو بھی 100 ملازم ہوا وقت حاضر رہتے تھے۔ ایسے میں وہ یا تو اپنے فون پر مصروف پائی جاتی تھی یا پھر ڈرامے اور موویز دیکھتے ہوئے، جہاں پوری حویلی میں 11 بجے ہی اندھیرے کے سائے پھیل جاتے تھے اور گہری رات اپنا ڈیرا جما لیتی تھی۔ ایسے میں بریزے غازی کے کمرے میں فجر سے ذرا دیر پہلے تک ان لارج اسکرین روشن رہتی تھی، اسی لیے پھر 9 بجے ناشتے کے لیے اٹھتے ہوئے اسے چڑچڑاہٹ اور بے حد بیزاری محسوس ہوتی تھی۔ زیادہ تر وہ ناشتے کے بعد دوبارہ سو جایا کرتی تھی اور پھر دوپہر کے 2 بجے اس کی ٹھیک سے صبح ہوتی تھی۔ ہمنہ غازی روزانہ کی طرح اسے صلواتیں سناتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اس کا بکھرا ہوا کمرہ بھی سمیٹ کر جا چکی تھیں۔ جب تک اس نے فریش ہو کر سمپل سا رائل بلو کلر کا سوٹ پہن کر گیلے بالوں کو اچھے سے خشک کر کے دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے سینٹر میں ایک ہیئر پن لگا لی تھی۔ دوپٹہ سر پر اوڑھے بغیر اسے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے دوپٹے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب وہ سر پر ٹکنے کے بجائے پھسل کر نیچے گر جاتا تھا تب اسے حویلی کی خواتین کی طرف سے سخت ناگوار اور تیز نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کا حل اس نے یہی نکالا تھا کہ وہ اب لازمی اسے پن اپ کر لیا کرتی تھی۔ اونچی آواز میں سب کو سلام کرتے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، جہاں وسیع ٹیبل کے گرد ساری فیملی موجود تھی۔ سب کی پسند کے مطابق میز پر پرتکلف سا مختلف قسم کا ناشتہ چنا گیا تھا۔ صرف چند گھنٹوں کی نیند لینے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خماری سی تھی۔ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ناشتے کے نام پر صرف کیٹل میں سے چائے کپ میں نکال کر اپنے سامنے رکھا۔ وہ انتظار میں تھی کہ کب سب یہاں سے اٹھ کر اپنے کام وغیرہ پر جائیں تو وہ بھی جھٹ اپنے کمرے میں بھاگے اور دوبارہ سے سو جائے۔ کوہنیاں میز پر ٹکائے وہ دونوں ہاتھوں میں کپ پکڑے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے سب کو ہی باری باری دیکھ رہی تھی۔
وسیع ڈائننگ ہال میں لمبی سی میز کے گرد کافی ساری کرسیاں پڑی تھیں، جہاں ایک ایک کر کے حویلی کے مکین اپنی نشستیں سنبھالنے لگے تھے۔ ملازموں کی ایک فوج ہونے کے باوجود بھی کھانا اور ناشتے کی ذمہ داری گھر کی خواتین پر تھی۔ حویلی کے بڑے بیٹے عبیر غازی کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، جس سے ایک الگ ہی چہل پہل کا سا سما بندھا ہوا تھا۔ کراچی والی فیکٹری کی کیا صورتحال ہے؟ سربراہی کرسی پر براجمان سعادت غازی نے اپنے دائیں طرف بیٹھے بڑے بیٹے وجاہت غازی سے استفسار کیا۔ سالار سے بات ہوئی تھی میری، آرڈر تقریباً مکمل ہے، کچھ دن تک لاہور ڈیلیوری بھی ہو جائے گی، انہوں نے ناشتہ کرتے ہوئے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ سالار کب تک آنے کا کہہ رہا ہے؟ لاڈلے پوتے کی کمی کافی محسوس ہو رہی تھی انہیں۔ ایک دو دن تک کا کہہ رہا تھا، لاہور والے آرڈر کے بعد ملتان برانچ وزٹ کرنے کا ارادہ تھا اس کا، لیکن میں نے فی الحال منع کر دیا ہے، عبیر کی شادی کے بعد ہی جانے کا کہا ہے۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا۔ ان دونوں کی آواز کے علاوہ وہاں کسی تیسرے فرد کی آواز نہیں گونج رہی تھی۔ اور یوسف، اسے واپس بھیجنے کے لیے کہا تم نے؟ جی کہہ دیا تھا میں نے اسے، اس کے بغیر تو سارے ہی کام ادھورے پڑے ہیں، وہ کہتے ہوئے چیئر کھسکا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ روزانہ ناشتے کی ٹیبل پر ان باپ بیٹے کی یہ ہلکی پھلکی سی باتیں معمول کا حصہ تھیں۔ باقی سب خاموشی سے ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یہ معمول کی باتیں سننے کے بھی عادی تھے۔ اتوار ہونے کی وجہ سے صبح سویرے سے فٹ بال میچ کے لیے نکلا ہوا وہ دن ڈھلنے کے بعد لوٹا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے لگا تھا۔ سارا دن آگ برسانے کے بعد جاتے سمے شاہ آفتاب کا غصہ کچھ کم ہوا تو اس کی تپش میں بھی کمی واقع ہوئی۔ شام کے ٹھنڈے سائے اس 2 منزلہ بنگلے کی دیواروں پر ڈھلنے لگے تھے جو اسلام آباد کے پوش علاقے DHA میں جدید طرز پر بنا ہوا تھا۔ بھائی کو کیا ہوا ہے؟ بازو سے پیشانی پہ آیا پسینہ پوچھتے ہوئے کچن میں آ کر اس نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ اس کی اجلی صاف رنگت دھوپ کی تمازت سے سرخ پڑ رہی تھی۔ جب لاؤنج میں کسی گہری سوچ میں بیٹھے فرمان دورانی کو اس نے سلام کیا تو خلاف معمول انہوں نے محض سر کے اشارے سے جواب دیا۔ جبھی اس نے کچن میں آ کر ان سے پوچھا۔ ان کے تایا کا فون آیا تھا، سارا کی شادی کر رہے ہیں تو دعوت دے رہے تھے۔ عیشا بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی کہہ گئی۔ اس طرح سے دعوت دی جاتی ہے کیا؟ بندہ گھر پر آئے، کارڈ دے، طریقے سے بول کر جائے تو سمجھ بھی آتا ہے۔ صرف فون کر کے یہ کہہ دینا کہ شادی کر رہے ہیں آ جاؤ، صرف سر سے بوجھ اتارنے والی بات ہے۔ چائے بناتے دائم نے بڑبڑاتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اور شادی میں صرف 2 دن باقی ہیں، اب انہیں خیال آیا ہے انوائٹ کرنے کا؟ اس نے مزید بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی کو جانا چاہیے، انوائٹ تو کیا ہے نا انہوں نے؟ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے کہا۔ انہوں نے منع کر دیا ہے، عیشا نے مصروف سے انداز میں کہا۔ کیوں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ جانتے تو ہو تمہارے بغیر کہیں جاتے ہیں کیا وہ؟ ٹیبل پر پڑا گروسری کا سامان چاپر میں سے نکالتے ہوئے وہ جتاتے ہوئے بولی۔ میں بات کرتا ہوں ان سے۔ رہنے دو داریان، ہمارا وہاں جانا ویسے بھی کوئی خاص پسند نہیں آئے گا۔ اور پھر انہوں نے جھوٹے منہ ہی فون کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں وہاں جانے کی، عیشا نے حتمی انداز میں کہا۔ کوشش کیجیے گا بھائی نہ ہی مانے، سچ پوچھیں تو مجھے وہ مغرور لوگ بالکل بھی نہیں پسند۔ ایسے نہیں کہتے کسی کے بارے میں، عیشا نے اسے گھورتے ہوئے ٹوکا۔ جو جیسا ہے اس کے بارے میں ویسا ہی کہیں گے نا؟ دائم نے اس سے رائے مانگی تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے لاؤنج میں آ گیا، جہاں وہ ٹی وی کی اسکرین کی جانب متوجہ تھے، جہاں کوئی سپورٹس چینل لگا ہوا تھا۔ آپ سے کچھ بات کرنی تھی بھائی، وہ ان کے سامنے براجمان ہوتے ہوئے بولا تو انہوں نے ریموٹ اٹھا کر آواز بند کر دی اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوئے، جس کے چہرے پر کچھ تذبذب کے تاثرات تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بات سن کر فرمان کا ری ایکشن کیا ہوگا، اسی لیے وہ الفاظوں کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ آپ کے تایا کے گھر سے کوئی انوائٹ آیا ہے۔ اس کی نیلی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں کیونکہ وہ فرمان کی سرد نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ ہم میں سے کوئی وہاں نہیں جا رہا ہے۔ لیکن بھائی، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ قطعیت سے اس کی بات کاٹ گئے تھے۔ میں نے کہہ دیا نا کوئی نہیں جائے گا۔ آپ میری وجہ سے کب تک اپنے خونی رشتوں سے منہ موڑے رہیں گے؟ آپ پلیز بھابھی، محد اور دائم کے ساتھ چلے جائیں۔
جن لوگوں کو تمہارا وجود ناگوار گزرے مجھے ان سے کوئی رشتہ داری نہیں رکھنی۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ آپ کے تایا مجھے پسند نہیں کرتے تو میں ان کے گھر قدم نہیں رکھوں گا، لیکن آپ تو وہاں جا سکتے ہیں نا؟ تمہارے بغیر جا سکتا ہوں میں؟ ان کی سنجیدہ اور سرد لہجے میں داریان کو گہرے دکھ نے آ گھیرا۔ اسے اپنے دل پر بھاری بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہ چاہنے کے باوجود اپنے جان سے عزیز بھائی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس وقت سعدین حویلی کی سرخ اینٹوں والے بڑے سے پورچ میں وائٹ کرولا داخل ہوئی تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ سے اترنے والے نوارد کے چہرے پر تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پرانی سی جینس پر بلیک شرٹ پہنے اس نے آستینوں کو کوہنیوں تک موڑ رکھا تھا۔ اس کی صاف جلد پر سرخی سی گھلی تھی۔ ماتھے پر بکھرے بالوں کو الٹے ہاتھوں سے پیچھے کی جانب کرتے ہوئے اس کا ارادہ سعادت غازی سے ملنے کے بعد اپنی انیکسی میں جانے کا تھا۔ جبھی کوئی عجلت میں چلتا وہیں آ رہا تھا۔ کب سے انتظار کر رہی ہوں تمہارا، جلدی نہیں آ سکتے تھے؟ گلابی لباس پر سیاہ چادر کو اپنے وجود کے گرد لپیٹے اس کی سیاہ آنکھوں والی لڑکی کے لب و لہجے میں مالکانہ غرور ہی تھا۔ بیگ کندھے پر ڈالے وہ فائل ہاتھوں میں پکڑے یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی۔ ویسے تو یوسف صرف سالار کا خاص ملازم تھا، لیکن ملازموں کی ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود صرف وہی تھا جو حویلی والوں کے لیے قابل اعتبار تھا۔ پہلے اس کے والد ہمیشہ سعادت غازی کے جانثار اور وفادار ملازم رہتے تھے۔ ان کے بعد یہ ذمہ داری اب یوسف نے سنبھال لی تھی۔ کہنے کو تو اس کے والد سعادت غازی کے دور پار کے کزن لگتے تھے رشتے میں، لیکن رتبے اور حیثیت میں وہ ان سے کافی پیچھے تھے۔ ان کے بیوی بچے بھی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ روزگار کی تلاش میں جب سعادت غازی سے ذکر کیا تو انہوں نے اپنے ساتھی زمینوں کے حساب کتاب کے لیے رکھ لیا، کیونکہ اس وقت انہیں بھی کسی قابل اعتماد شخص کی ضرورت تھی۔ جب بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے پھر زمینوں کے ساتھ ساتھ دوسرے کام شروع کرتے ہوئے فیکٹریز بھی لگا لیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی بہت ڈالی۔ ان کا کپڑے کا کاروبار اب ملک کے ہر شہر تک پہنچ چکا تھا، جو دن رات دگنی چگنی ترقی کرتا جا رہا تھا، جس میں ساری محنت سعادت غازی کے بیٹوں اور پوتوں کی ہی تھی۔ یوسف کے والد کی زندگی پھر سعادت غازی کے ذاتی کاموں کو نپٹاتے ہی گزر گئی۔ ان کی حیثیت ملازم جیسی نہیں تھی، لیکن اس سے زیادہ بھی نہیں تھی۔ بیماری کے باعث انہوں نے سعادت غازی سے اجازت لے کر اپنی باقی ماندہ زندگی گاؤں میں گزارنے کا فیصلہ کر کے اپنی جگہ اپنے بیٹے یوسف کو سعدین حویلی بھیج دیا تھا۔ خاموش سا لیا دیا رہنے والا، ہر کام کو پوری جانفشانی سے تکمیل دینے والے یوسف کو پھر سالار نے اپنے ساتھ ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ وہ اس کی ذہانت اور ایمانداری کا قائل تھا، لیکن حویلی کے بھی کئی کام نپٹانا اسی کی ذمہ داری تھی۔ سب سے بڑھ کر تو حویلی کی تمام خواتین کو جہاں بھی جانا ہو انہیں لے جانے اور واپس لانے کی ذمہ داری صرف اسی کی تھی۔ باقی جو ڈرائیورز تھے وہ صرف مرد حضرات کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ریشام کے ایگزامز ہونے والے تھے۔ یوسف کی غیر موجودگی میں چھوٹے تایا ہی اسے لاتے لے جاتے تھے۔ آج جب انہیں یوسف کی واپسی کا علم ہوا تو وہ بھی آفس جلدی چلے گئے تھے۔ میں بڑے صاحب سے مل لوں؟ پہلے آپ تب تک گاڑی میں ویٹ کر لیں۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے وہ مخاطب اس سے ہی تھا، لیکن نظریں اپنے جوتوں پر تھیں۔ ویٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، گاڑی جلدی نکالو۔ اگر میں لیٹ ہو گئی تو اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کروا پاؤں گی، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ اس کا انداز سخت تھا۔ اس نے ایک بار جو کہہ دیا تو بس کہہ دیا، اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کی بات کی نفی کر سکتا۔ جی بہتر۔ وہ اپنی ساری تھکن بھلائے سر کو ہلکی سی جنبش دے کر گاڑی دوبارہ نکالنے کے لیے مڑ گیا تھا۔ ابھی تو واپس آیا تھا وہ کراچی سے، بیٹی اسے پانی تو پی لینے دیتی۔ ملازموں کی انچارج خالدہ بوا نے افسوس سے ریشام کو کہا۔ گاڑی میں ہی پی لے گا بوا، آپ اس کی اتنی فکر نہ کیا کریں، آپ بس میرے لیے دعا کریے گا کہ میں وقت پر پہنچ جاؤں۔ وہ عجلت میں کہتی ہوئی چہرے کے گرد چادر سے نقاب کرتی یوسف کی گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی، جو اس کا ہی منتظر تھا۔ اسائنمنٹ جمع کروانے کی کل لاسٹ ڈیٹ ہے، اور ابیر بھائی کی مائیوں بھی، اسی لیے میں آج جا رہی ہوں کیونکہ کل ٹائم نہیں ملے گا۔ گاڑی روڈ پر آتی ہی اس کی کھنکتی سی آواز گاڑی میں گونجی، لیکن یوسف کی خاموشی پر آبرو کو ترچھا کرتے ہوئے پھر بولی، تم نے بنا لی تھی اپنی اسائنمنٹ؟ وقت نہیں ملا۔ اس کے سوال پر یوسف نے سامنے ونڈ اسکرین کو دیکھتے اسپارٹ انداز سے جواب دیا۔ جب وہ حویلی آیا تھا تو پرائیویٹ گریجویشن کر چکا تھا۔
اس کا پڑھائی کی طرف رجحان دیکھ کر سالار نے اس کا آگے ایڈمیشن کروا دیا تھا، جو اب ریشام کی یونیورسٹی سے اس کے ساتھ MBA کر رہا تھا۔ سعادت غازی کی جانب سے ان دونوں کو ہی یہ ڈگری سلیکٹ کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یوسف کی تو وہ پڑھائی کے ہی حق میں نہیں تھے کہ ایک ملازم کو پڑھانے کی آخر کیا تک بنتی ہے، لیکن یہاں سالار نے انہیں یوسف کے پرائیویٹ ماسٹرز کے لیے قائل کر لیا تھا۔ اور رہی بات ریشام کی، تو وہ چاہتے تھے کہ ریشام میڈیکل پڑھے، ان کی نسل میں کوئی ایک تو ڈاکٹر ہو، لیکن ابیر اور سالار کا مائنڈ بزنس کی طرف تھا۔ مریضے نے گریجویشن کے بعد ہی پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ فاز کو الیکٹریکل انجینئرنگ میں انٹرسٹ تھا تو اس نے اسی فیلڈ کو ترجیح دی تھی۔ سعادت غازی کے اکلوتے نواسے عاشر مرزا کا رجحان پڑھائی کے علاوہ ہر چیز میں تھا۔ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو تھا اس کا، لیکن وہاں وہ شاذ و نادر ہی قدم رکھتا تھا۔ اور رہی ریشام ضمیر غازی، تو اس نے بزنس کی فیلڈ کو چنا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ڈگری مل جانے کے بعد بھی وہ کسی آفس میں جاب نہیں کر سکے گی، نہ ہی خاندانی کاروبار میں حصہ لے سکے گی۔ پھر تو تم ایگزامز بھی نہیں دو گے، یہ بہانہ کر کے کہ تمہیں وقت نہیں مل سکا یونی جانے کا۔ اس کا لہجہ تھوڑا تلخ تھا، اس بار بھی وہ جواب میں صرف شانے اچکا کر رہ گیا۔ کل لاسٹ ڈیٹ ہے، تم نے اسائنمنٹ بنانی بھی ہے یا نہیں؟ ریشام کی نظریں بیک پیمر پر تھیں، جہاں یوسف کی آنکھوں پر لگے ڈارک گوگلز ہی نظر آ رہے تھے۔ معلوم نہیں اب وہ اسے دیکھ بھی رہا تھا یا نہیں، ویسے تو اس کا دھیان صرف ڈرائیونگ کی جانب مبذول تھا۔ میں کل سبمٹ کروا دوں گا، یعنی کہ نہیں بنائی، اور اب پوری رات بیٹھ کر بناؤ گے، وہ بڑبڑاتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اسے بہت کھلتا تھا یوسف کا حویلی والوں کے لیے خود کی ذات کو نظر انداز کرنا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، اسی کے ساتھ ہی اختتام ہوتا ہے آج کی ایپیسوڈ کا۔ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ سیکشن میں اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ہم انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اب مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔